اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ایک اور ہمارا ٹاپک ہے جہنم کے عذابوں کا اثر لوگوں پر کیا ہوگا. جب جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ تو ان کے اوپر جو جلائیں گے تو کیا اثر ہوگا، اور جب عذابیں دیں گے، کوڑے ماریں گے، توق پہنایا جائے گا، اتنی لمبی لمبی زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ان کو پینے کو یہی چیزیں دی جائے گی، تو ان کی باڈی پہ کیا اثر ہوگا. جیسے پچھلے ہم نے دیکھا تھا سانپ کے ڈسنے پر کیا اثر ہوتا ہے. سانپ کے ڈسنے پر کف آنا شروع ہو جاتا ہے، ناک کان ہر جگہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. بچھو کے ڈنک مارنے سے بھی جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. سانپ کے ڈنک مارنے سے فالج ہو جاتا ہے وہ جگہ، وہ ہاتھ، وہ پیر، جہاں پہ بھی وہ ڈنک مارتا ہے فالج ہو جاتا ہے. تو اس طرح جہنم میں ہوگا کیا اثر. جب چہروں کا گوشت جلا ڈالیں گے تو ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. ایسے ہی ہوگا نا، چہرے کا گوشت سب جل جائے گا تو جبڑے باہر نکل آئیں گے. ذرا ایزیوم کریں نا ایک اسکیلٹن کو سامنے لے کے آ کے، تو جبڑے باہر نکل آئیں گے. نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی وہ آگ جو جہنم کی ہے، اور چکنا چور کر دے گی لوگوں کو، چکنا چورا کر دے گی. ہاتھ پیر زنجیروں میں باندھ کر آگ کے شعلے چہروں پر چھوڑے جائیں گے اور منہ کے بل چلایا جائے گا جہنم میں. تو جہنمیوں کی عذابوں کی وجہ سے ان کا جسم بہت بھاری ہو جائے گا، اتنا بھاری ہو جائے گا. ذرا اس کا ایگزامپل یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اگر تھوڑا سا ویٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ گھٹنوں میں درد آ جاتا ہے، فوراً جھٹ سے ہم اٹھ نہیں سکتے، جھٹ سے ہم بیٹھ نہیں سکتے. پھر کچھ کام کر لیے تو ہانپنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا ویٹ دنیا میں. ذرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ویٹ کا تھوڑا ایکسس وزن بھی برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں. تو جہنمی اتنے ان کے جسم بڑے بڑے ہوں گے، اور اس میں سے سانپ اور بچھو کا ڈسنے کے وجہ سے مدہوش، جیسے مطلب ایک انسان کو لے کے آئے، جہنمی کو سامنے لے کے آئے، مدہوش، ہوش میں نہیں ہے، مفلوج زدہ پورا جسم، فالج پڑا ہوا جسم کے ہر جگہ پر، پھر خون آلودہ، مطلب ہر جگہ سے خون نکلنا، کیونکہ اتنا خون نکلے گا کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ خون کی ندیاں ہوں گی، وہی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو. ہانپتے کانپتے کافر ہوں گے. اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں جانے سے محفوظ رکھے. اور اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جہنمی، یعنی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اگر فرشتے ان کو اٹھا کر لے جانا چاہیں گے تو ان کا قدم اٹھنا بھی مشکل ہوگا، ایک قدم سے دوسرا قدم. ایزیوم کریں نا، لے کے آئے ایک قیدی کو، لے کے آئے سامنے، قیدی تو بس بہت ہلکا نظر آتا اگر جہنم کے ایزیوم کرے، اور کھالیں جل جائے گی تو واپس اللہ رب العزت پھر واپس پیدا کریں گے تاکہ مزہ خوب چکھے. مطلب ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات تم نہیں مانتے تھے، اب خوب تم مزہ چکھو. اس مزے کو چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے ہی جسم گل جائے گا، جھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر فوراً دوبارہ جسم پیدا کر دیں گے تاکہ خوب مزہ دیتے رہیں اور خوب مزہ وہ برداشت کرتے رہے، چکھتے رہے. اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، جہنم سے محفوظ رکھے. اچھا، اب ہم ایک اور ہمارا ٹاپک ہے جہنمیوں کا لک. ویسے تو اثر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کیسا اثر ہوگا. جسم سوجے گا، پھول جائے گا، اور ہر جگہ سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، پھوڑوں سے پیپ نکلے گا. اور دیکھیں گے لک کیسا ہوگا، دکھیں گے کیسے. جیسے جنتیوں کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، آدم علیہ السلام کی ہائٹ، اور یعنی اتنے خوبصورت، اتنے لمبے لمبے جنتی ہوں گے. جہنمی کیسے ہوں گے؟ جہنمی یعنی اللہ رب العزت جہنمیوں کو ایسا بنائے گا، کیونکہ دنیا کے عذاب ہی ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو جسم ہمارا اب ہے
وہ دنیا کی عذاب برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو جہنم کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جہنم کا مزہ خوب چکھانے کے لیے بڑے بڑے جسم دیں گے، اور جسم کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ اچھا، پہلی بات تو جسم کا بڑا بڑا ہونا بھی ایک جہنم کا عذاب ہے، عذاب کی ایک شکل ہے۔ جسم کا بڑا بڑا ہونا بھی عذاب کا ایک شکل ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ذرا ایزیوم کرے ایک داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا، احد پہاڑ اتنا بڑا ایک دانت ہوگا، داڑھ، ایک آدمی کا داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہے، تو پھر سارے داڑھ، ایک ایک داڑھ اتنا، منہ کتنا بڑا، کتنا جسم بڑا، ایزیوم کرے نا، مطلب ہمارے دماغ سے بھی باہر جا رہا ہے، ہمارے دماغ میں صرف ایک داڑھ، دو داڑھ تک سوچ سکتے، اس سے زیادہ بھی ہم کتنا بڑا ہے ہمارے تصور میں نہیں آ رہا، ہاں، تو اتنا بڑا اللہ رب العزت جہنمی ہوگا جسم بنائیں گے۔ دونوں کندھوں کے درمیان تیز سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ کاندھوں کے بیچ میں اگر کوئی سفر کرتا گیا 3 ڈیز تک سفر کرتا گیا تو اس کا کمپلیٹ ہوگا، مطلب 3 ڈیز مسلسل کوئی چلتا گیا تیز سوار ہو کر، تو اتنا مطلب کتنا فاصلہ ہے۔ دیکھیں ہمارا میکزیمم کتنا ہوتا ہے، 14، 16، 12 کسی کا ہوتا ہے، 12 انچ، 14 انچ، 16 انچ کا کندھا ہوتا ہے نا، شولڈرز، تو وہ 3 ڈیز اور تیز سوار ٹریول کرنے کے جتنا برابر، کتنا چوڑا اس کا شولڈر، اتنا چوڑا، تو نیچے جسم کتنا، اس کے اوپر یہ ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر، اس کا منہ کتنا بڑا۔ جسم کی کھال کے بارے میں آتا ہے کہ 42 یعنی 42 ہاتھ، اور فٹ اس کا 63 فٹ موٹی ہوگی جسم کی کھال، 3 دن کی مسافت جتنی، یعنی میں نے ایک جو ویڈیو بھیجا اس میں ڈیفرنٹ سکنز کے بارے میں بتا کہ ہاتھ کا سکن ہے، ہتھیلی کا سکن ہے، کان کا سکن ہے، آئی لیشز جو ہے اس کا سکن ہے، سب سے نازک آئی لیشز کا سکن ہے ہماری باڈی پہ، اور سکن کتنا پتلا اگر نکالے اتاریں گے، یا پھر اس کا دیکھیں بکرے کا سکن اتارتے ہیں تو کتنا موٹا ہوگا، بہت کم نا، مطلب ایک ہاتھ میں ایسے آ جاتا ہے، لیکن یہ اتنا موٹا 42 ہاتھ لمبا اور 63 فٹ موٹائی اس کی، کتنی 63 فٹ موٹائی سکن، تو اتنی موٹی سکن کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ اچھے سے چکھے، مطلب اچھے سے چکھے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مطلب اتنا کیا کر رہے، اتنا کیا کر رہے، آپ نے اتنا ایسے بھیانک عذابوں کا ذکر کیے، مطلب ہم ہے کتنے اتنے سے، تو اتنا ہم کر بھی کیا رہے دنیا میں، اپنی زندگی تو گزار رہے نا۔ لیکن میں نے ایک لسٹ بھی بنایا ہے، انشاءاللہ ہم وہ لسٹ بھی دیکھتے جائیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے، جیسے پہلے بھی ہم نے کر چکے ہیں کہ ٹک کر کر رائٹ رانگ، کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہیں، کتنے گناہوں میں نہیں ہیں، جہنم کے جانے کے قابل ہے یا جنت میں جانے کے قابل ہے، تو وہ ہم ٹیلی کریں گے۔ بعض کافروں کے صرف کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ کان اور پہلے تو شولڈر، 2 شولڈرز کے درمیان کا بتایا نا، ابھی کان کی لو، کان اور نیچے جو اپنا یہ کندھا ہے اس کے درمیان 70 سال کی مسافت، 70 ایئرس اگر کوئی ٹریول کرتا گیا، کتنا ٹائم ہوتا اتنا، یعنی گردن لمبی گردن پسند ہے نا لوگوں کو، اتنی لمبی گردن کریں گے، 70 ایئرس چلتا رہے گا تو بھی وہ مسافت کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے 3 دن کی مسافت کی جتنی وہ بھی ہوگی، مطلب دیکھیں سب جہنمی ایک جیسے نہیں، جیسے اللہ رب العزت نے جنتیوں کو ایک جیسے بنائے نا، سب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، سب اپنے آدم علیہ السلام کی ہائٹ، سب سیم عمر کے ہوں گے، ایسا ہوگا، لیکن جہنمی ویسا نہیں، جہنمیوں کے بعض کے جسم بڑے بڑے، ہر اعضاء بڑا بڑا، ہر باڈی پارٹ بڑا بڑا، بعض کو اللہ تعالیٰ ایسے بعض پارٹس بڑے کر دیں گے، مطلب منہ چھوٹا، ناک کتنی لمبی، پیروں تک کی ناک، جو ناک اونچی کر کے دنیا میں زندگی کرتے گزارتے، ان کی ناک نیچے ایک ایک اعضاء، ناک لمبی، کسی کے ہاتھ لمبے،
باڈی چھوٹی, ہاتھ لمبے کر دیں گے, پیر کسی کے لمبے لمبے, وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آگے. بعض کافروں کی بیٹھنے کی جگہ, اچھا یہاں پہ دیکھیں بیٹھنے کی جگہ جو ہپس ہے, ہپس جو بیٹھتا ہے کتنی دور ہے, مکہ اور مدینے کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی. مکہ اور مدینہ کے درمیان 410 کلومیٹرز ہے. اگر ہم یہاں سے گاڑی سے جاتے تو ہمیں 4 گھنٹے, 3.5 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. اتنے بیچ میں 410 کلومیٹر جتنے اس کے ہپس, جو جہنمی بیٹھے گا اس کا بٹ, اس کا دبر, تو وہ کتنا ہوگا ذرا سوچیں. دنیا میں موٹے ہوتے تو پورے موٹے ہوتے نا. اچھا بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے کہ جن کا ایک ایک پارٹ بڑا بڑا ہوتا اور عجیب لگتا ہے نا ان کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, لیکن دیکھنے میں ایک عجیب لگتا ہے نا کہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایسا تو نہیں بنایا. یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ مختلف دنیا میں, تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شکر اور عبرت, صبر کا جذبہ پیدا ہو. اس سے بھی اور بھیانک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے دنیا میں, اور بھیانک پیدا کیے. لیکن جن جن کو جیسا بھی پیدا کیا. اب جہنم میں اتنے بڑے بڑے جسم والے, اور اتنے, صرف دیکھیں مکہ مدینے کے درمیان وہ بیٹھ گیا تو ایک ہی آدمی بیٹھا, اتنا بڑا آدمی. بعض جہنم کے وسیع اور وریز جگہ میں سما جائیں گے, اتنے بڑے ہوں گے کہ جہنم کا ایک کونا ان سے فل ہو جائے گا. اگر ان کو وہاں پہ ڈال دیں گے تو وہ جہنم کا ایک کونا فل کر دیں گے, اتنے بڑے. بعض کے بازو اور ران پہاڑوں کے برابر, یہ ہو گیا. اب بعض کے پارٹس, ٹھیک ہے, جسم اتنا نہیں بڑا ہوگا, جتنا ہونا ہے اتنا رہے گا, لیکن پارٹس بڑے کر دیں گے. ران بڑی اور اس کے بازو بڑے, موٹے موٹے بازو, موٹے موٹے ران. یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیں کسی کا منہ چھوٹا ہوتا ہے, باقی باڈی بڑی ہی ہوتی ہے. ایسے دنیا میں بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کے عذابوں کا سلسلہ ہے. پوری باڈی کو بڑا کرنے کے بجائے بعض پارٹس کو اس وجہ سے بڑا کریں گے کہ بھیانک دکھے, بھیانک سے بھیانک دکھے, بدصورت دکھے جہنمی. یہ اللہ تعالیٰ کا کریں گے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنتے تھے نا بات میری, نہیں سنے, تمہارے سامنے ذکر کیا جاتا تھا تم نہیں سنے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیں گے. سمجھ آ رہی؟ تو بدصورت بنانے کے لیے, بدصورتی میں اضافہ, بھیانک پنے میں اضافہ کرنے کے لیے ایسے بنائیں گے. اور چہرے کی کھال جلی ہوگی اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے. جہنمی کیسے دکھیں گے؟ چہرے کی کھال جلی, کالی, اور دانت باہر نکلے ہوئے, کتنے بھیانک. اور متکبر لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل دیں گے. اتنا بڑا بن کے دنیا میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ چونٹی بنا دیں گے. تو چونٹی سب قیامت کے دن بھی ان کو رونتے ہوئے پھریں گے, اور جہنم میں بھی سب ان کو رونتے ہوئے پھریں گے. یعنی تکبر ہمارے لائق ہے ہی نہیں. تکبر صرف اللہ کے لائق ہے. تکبر کرنا کسی کو زیب دیتا تو صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. ہم اپنے گھر, خاندان, فلاں اس چیز پہ, اس چیز پہ, خوبصورتی پہ, ٹیلنٹ پہ, اپنے نالج پہ, یا بڑا بننے کی تکبرانہ باتیں کریں گے تو پھر وہ چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے. تو یہ ہوگا. باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جہنمیوں کا اور لک دیکھیں. یعنی کھال کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا. ایک ہے. اب آپ لوگ پریکٹیکل کریں. اپنا ہاتھ ہے, ہاتھ کا سکن پکڑے, ٹھیک ہے, جیسے نوچا جاتا ہے نا ویسے ہاتھ کا سکن پکڑے کہ کھینچ کے محسوس کرے. ذرا کر رہے, جتنا کھینچ سکتے کھینچیے. کھینچ رہے, اچھا لگ رہا؟ مساج ہو رہا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے؟ باجی بہت درد ہو رہا ہے. سکن کو کھینچنے سے درد ہو رہا ہے نا؟ جی. یہ جو سکن کو کھینچنے سے ہم بس تھوڑا, ہماری کیا طاقت ہے, ہمارے سکن ہے, اتنا تو نہیں کھینچتے نا. ہم کھینچ رہے پھر بھی وہ جو ہمارا کھینچنا ہے اس سے ہم برداشت نہیں کر پا رہے. جتنا ہو سکے کھینچو, آپ برداشت نہیں ہو رہا نا. یہ جہنم میں نا سکن کو کھینچنے کا بھی عذاب ہوگا. سمجھ آ رہی؟
کھال کو لمبا کرنے کے لیے کھینچیں گے اسکن. سمجھ آ رہی کیسے کیسی اللہ تعالیٰ نے عذابات تیار کر رکھے مہمانی کے لیے. سمجھ آ رہی چھوٹا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو کتنا ناگوار گزرتا ہے. اسکن کو کھینچ کر لمبا کریں گے تو مطلب کیسے برداشت ہوگا. ہاں اوپر سے جلی ہوئی ایسے بھی نہیں, پکڑا ہوگا سیف جگہ جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ پکڑا ہوگا. کسی کو کہیں زخم ہے, زخم کے جگہ پر پکڑ کے کھینچو, پھر دیکھو کیسے ہوگا. ایک تو یہ جلیں گے بھنیں گے, ڈریں گے نہیں تو رکیں گے کیسے عذابات سے. بہرحال کھال کو نوچ کر کھینچنے کا بھی ایک عذاب ہوگا. تو اس میں بھی لوگ کیسے ہوگے, کھال لمبی لمبی. کسی کے دیکھے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اکثر بوڑھے لوگوں کو دیکھے آپ, ان کی اسکن جھڑنے لگتی ہے, ایسے جھلنے لگتی ہے. تو ویسے زخم, پھر اوپر سے کھینچ کے لمبا, پھر وہ اسکن جھڑنا, پھر جھڑنا ویسے ہی نہیں, پھر اللہ تعالیٰ بنائیں گے, پھر واپس وہ دوبارہ عذاب, پھر دوبارہ عذاب, پھر دوبارہ عذاب. ایک بار کھینچ کے چھوڑیں گے نہیں. ہم نے ابھی کیا کیا, اب تک میرا ہاتھ لال ہے, میں کا بھی ہاتھ لال ہوگا, تو ہم نے تو چھوڑ دیا نا. اب 1-2 منٹ درد ہوگا پھر ختم ہو جائے گا. لیکن جہنم میں مسلسل بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی. جسم میں خون اور پیپ کے, اب جیسے خون دوڑ رہا ہے نا ہمارے رگوں میں, ویسے وادی نہریں بہہ رہی ہوں گی ان کے جسم میں. وہ نہریں پھر باہر آئیں گی اور وہی نہروں سے جہنمیوں کو پینا پڑے گا. جہنمی جل کر کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. یہ بھی ان کا جہنمیوں کا سمجھے, ان کا لک کالے, اتنے کالے کہ کوئلے کی طرح اتنے کالے ہوں گے.